رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب افلح من کف یدہ رواہ ابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہی ہو عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہ حدیث کا مختصر حصہ ہے، یہ تفصیلی حدیث جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہاں لکھی بھی نہیں ہے، مجھے وہ زبانی یاد ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ قرب قیامت کے دور سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش، ام المؤمنین زینب بنت جحش، ان کے حجرے میں آرام فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کے پاس آئے، تمام حجروں کے دروازے مسجد میں کھل تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پریشانی کے آثار تھے، اور ان پریشانی کے آثار میں حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان کی الفاظ سے، ویل للعرب من شر قد اقترب الیوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج، کہا قضا حضور سے ایسے اشارہ فرمایا۔ ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو بالکل قریب آ گیا، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن حکیم میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک دو مرتبہ ہے، حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے۔ ہمارے علماء جو ہے وہ اب بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کسی دیوار کے پیچھے رکے ہوئے ہیں، اور جب قیامت قریب آئے گی تو کھلے گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث پاک سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جب اس حدیث میں طیبہ میں آتا ہے، قرآن حکیم میں تو اشارے ہی ہیں ایک دو جگہ پر کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، جو دیوار ان کے راستے میں بنائے گی، وہ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کی تھی۔ تاریخ میں مختلف چیزیں لکھتے ہیں، لیکن قرآن نے ذوالقرنین کے ہاتھوں اس کو بنوایا ہے۔
تو وہ اس زمانے کی بات تھی. اس زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ تعداد کے لوگ جو ہیں وہ کسی دیوار کے پیچھے کسی وادی میں باندھوں کھل نہ سکتے ہو. اب تو جو ہے وہ گوگل پہ ہاتھ لگاؤ تو ساری دنیا سامنے آ جاتی ہے کام اس جگہ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دیوار کو کھودتے تھے اور جب شام ہو جاتی تھی تو اس کو جب چھوڑتے تھے صبح اٹھتے تھے تو پھر وہ سلامت دیوار جو انہوں نے رات کو سوراخ کیا تھا وہ بند ہو جاتا تھا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اب اتنا سچ سوراخ ہو گیا, جب سوراخ ہو جائے گا پھر اس نے بند نہیں. تو جو لوگ قرب قیامت کے بارے میں نئی تحقیقات کرتے ہیں ان کے نزدیک یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس وقت سے آزاد ہو چکے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں موجود تھے. اور ظاہر ہے بندے جب کوئی اس قسم کی بات جو ہے جس پر کوئی ایک آدمی لکھتا ہے تو دوسرا آدمی اعتراض کر سکتا ہے, لیکن ان کے مطابق اس وقت سے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آزاد ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں وہ پھر رہے ہیں. اور اس وقت ان کے نزدیک دنیا پہ جن لوگوں کی حکومت ہے وہ یہی لوگ ہیں. وہ دیوار ختم ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غالباً خلافت بنو امیہ میں جو ان کے کوئی امیر تھے انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا کہ ذوالقرنین کی جو دیوار ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے راستے میں بنائی تھی اس کی جگہ معلوم کر کے جو معلومات ان کے ساتھ تھیں ان پر گئے پر جائیں اور معلوم کریں کہ اس دیوار کا اب کیا حال ہے. تو وہ جو وفد گیا تھا واپس آ کر انہوں نے اس کی لوکیشن بھی بیان کی. یہ بحر اسود کے ساتھ اور اس جگہ پر انہوں نے کہا کہ وہاں دیوار کے آثار موجود ہیں لیکن دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے. تو اس وقت سے یہ یاجوج ماجوج آزاد ہو چکے ہیں. اور دنیا میں پہلے اتنی تیز ترقی نہیں ہوتی ہے کہ پچھلے 100-150 سال میں جس رفتار کے ساتھ ترقی ہوئی ہے ایسی ترقی پہلے دنیا میں انسان نے کبھی نہیں کی ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں وہ طاقتیں ان کے پاس خفیہ طاقتیں بھی موجود ہیں جس طرح جادو وغیرہ کی طاقتیں ہوتی ہیں ان سے بھی وہ کام لیتے ہیں. سائنس میں بھی اس سے کام لیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ جو یاجوج ماجوج بھی آزاد ہو چکے ہیں. اور دجال جو ہے ایک حدیث پاک ہے دجال کے بارے میں. ایک صحابی تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک جو ہے وہ تجربہ بیان کیا. نام ان کا صحابی کا پہلے دے رہے ہیں تمیم داری, حضرت تمیم داری. کہ ہم جو ہے وہ جہاز پر 50-60 لوگ تھے. ہم نے صبر کیا, طوفان نے ہمارے جو ہے نا وہ جہاز کو سمندر کے وسط میں بھیج دی. ہم 1.5 مہینہ جو ہے وہ ایسے ہی پھرتے رہے اور جہاز ہمارا جو ہے وہ ایک جزیرے پر جا کر ڈالا. اس جزیرے پر جب ہم لنگرداز ہوئے تو وہاں ہم نے ایک آدمی دیکھا. آدمی نہیں تھا, وہ کوئی مخلوق تھی, سیاہ رنگ تھا اوپر بال, جس طرح اس کا نقش جس طرح آپ یہ سیاہ ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی. تو اس نے جو ہے نا وہ ہماری زبان میں ہم سے کلام کیا اور اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں. وہ ہمیں لے گی آگے ایک ان کے جو ہے نا وہ عیسائیوں کی بھی خانقاہیں ہوتی تھی پرانی, وہ ایک گری پڑی تھی, اس کے اندر ہمیں لے گی اور وہاں ایک مخلوق تھی وہ بڑے جسے والی, اس کو جو ہے نا وہ جکڑا گیا تھا سنگلوں میں.
تو اس نے ہمارے ساتھ کلام کیا، اس نے ہم سے سوال کیا کیا یہ کام ہوا ہے، ہو چکا ہے؟ تو ہم نے بتایا نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ بہت سارے سوال کیے، جو جو اس نے سوال کیے تو بتایا گیا کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا، تو اس نے کہا یہ ہوگا۔ اس میں ایک جو ہے وہ یروشلم کے ساتھ ایک دریا بھی، ایک نہر سی ہے، اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس نے کہا وہ ابھی خشک نہیں ہوا، کہتا ہے وہ خشک ہو جائے۔ تو اس نے پھر اپنا بتایا کہ میں دجال ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا، میرا کام ہی امتحان لینا ہے، اور مجھے مقید کیا گیا ہے، جب میں آزاد ہوں گا تو میں ساری دنیا میں چکر لگاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور دجال کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ تو وہ جو لوگ اس پہ تحقیق کرتے ہیں، کچھ لوگ تو کتاب قرآن حکیم کی آیات میں تحقیق نہیں پڑھتے، صرف ترجمہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ دجال بھی اب آزاد ہو چکے ہیں۔ اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، اور ایک آدمی کا چرچا ہوا، وہ لڑکا سا تھا کوئی، اس کا نام بھی میرے ذہن سے اتر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شک گزرا کہ یہ دجال ہوگا، کہیں دجال نہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس محلے میں گئے، یہودیوں کے محلے میں۔ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس کی باتیں سننا چاہتے تھے، باتیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ دجال ہے یا نہیں۔ تو اسے گفتگو ہوئی تو اس نے جو ہے نا وہ بدتمیزی کا اظہار کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تو یہ دجال نہیں ہے، دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ پورا کر کے جائے، اور یہ دجال نہیں ہے تو پھر تم اس کو مار نہیں سکتے۔ تو اس حدیث سے علماء جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سمجھا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نگاہ نبوت سے آپ جانتے تھے کہ وہ آزاد ہو چکے۔ اگر آزاد نہ ہو چکا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے اس کی تلاش کرنے کے لیے نہ جاتے۔ تو ان دو دلیلوں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ بھی آزاد ہو چکے، اور وہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے وہ بھی گر چکی ہے۔ علماء اس بات کو نہیں، ہمارے علماء جو ہے وہ تفاسیر کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو پرانے مفسر ہیں انہوں نے وہ آیات جو آیات متشابہات ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات، جہاں کے جو عقائد ہیں وہ بھی سارے آیات محکمات میں، اور جو فرائض ہیں وہ بھی آیات محکمات میں۔ شریعت جو آیات متشابہات ہیں اس میں اشارے، بڑا علم ہے اس میں، لیکن اس علم تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر علم کی ضرورت ہے۔ لا یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہ جو آیات متشابہات ہیں ترجمے سے ان کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، ان کی تعویل کرنی پڑتی، گہرائی میں جانا پڑتا، اور اس کو یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کا علم میں مقام بہت گہرا ہے۔ تو علماء جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے آیات متشابہات کو چھیڑا ہی نہیں، وہ لکھ دیتے ہیں یہ آیات متشابہات آگے گزر جاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق دی،
ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو کتاب ہدایت بنایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی آیات بھی ہوں جو خدا کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو؟ علم تو ہے. تو وہ پھر اس کے لیے تحقیقات کرتے ہیں. ظاہر ہے انسان جب خود تحقیق کر کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اس لیے وہ چیزیں علماء ہمارے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. بہرحال یہ میں اس ٹاپک پہ پڑھتا رہا ہوں، میں اس کو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ انہوں نے ایک پورا نیا علم ایجاد کیا، اسلامک اسکٹالوجی، قرب قیامت کا علم جو اسلامی ادب سے اخذ کیا گیا ہے. اسلامی ادب کیا ہے؟ قرآن حدیث. یہ کرسچین اسکٹالوجی بھی ہے اور یہودیوں کی اسکٹالوجی بھی ہے. تو یہ وہ علم ہے جو قرآن حدیث کی وہ آیات متشابہات جس میں قرب قیامت کے بارے میں اشارے ہیں، اس سے یہ چیزیں جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو اس پہ وہ جو بات لکھتے ہیں اس میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، اس لیے وہ بات مشہور نہیں ہوتی. اور ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہوں نے اس بارے میں زیادہ لکھا نہیں. بہرحال اس اسکٹالوجی کے مطابق جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس نے ظاہر بھی ہونا ہے. دجال نے ظاہر ہونا ہے. وہ جو جس نہر کے پانی کی خشک ہونے کی بات اس نے پوچھی تھی وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے اس وقت. تو اور بھی جو اس نے جو سوال کیے تھے، اب ساری چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں. کچھ جب کسی جگہ پر بغات تھے تو اس نے کہا تھا وہاں بغات جو ہے وہ ختم ہو گیا. کہا نہیں ابھی تو بہت بغات ہے، وہ اب ختم ہو چکے ہیں. تو دجال بھی ظاہر ہو چکا ہے اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی اس دیوار کے پیچھے سے آزاد ہو کر ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں. اور یہ جو تماشے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں آپ کو نظر آتی ساری دنیا میں. انسان جو ہے وہ ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے جو حیوانوں کو بھی شرم آتی ہے، وہ بھی نہیں کرتا. تو اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اگر اس طرف متوجہ بھی نہ ہوگی تو ایمان کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ ستیان تو حدیث پاک کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے، میں نے وہ پوری حدیث آپ کو سنائی تھی. تو اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہمارا سارا ٹائم اسی میں لے لیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.